محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں فاتحہ کرنے کا صحیح اور آسان اور سہل طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے محروم والدین، عزیز و قراب اور بزرگان دین کے لیے فاتحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں مکمل طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی آسان انداز میں بتائیں گے کہ مرد ہو یا عورت، گھر میں رہتے ہوئے اپنے محرومین کے لیے فاتحہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور خوبصورت سی بہن، ایک بات جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر میں کسی محروم کی فاتحہ کرنی ہو تو ہر وقت کوئی مولوی صاحب، امام صاحب یا عالم دین موجود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسی وجہ سے فاتحہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید بغیر کسی حافظ عالم کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایصال ثواب اور دعا کرنا ہر مسلمان خود بھی سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ انتہائی آسان، مختصر اور سہل آسان طریقے سے سیکھ سکیں، تاکہ آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محروم والدین، عزیز و قراب، استاد، بزرگان دین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے فاتحہ اور دعا کر سکیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ خود اعتماد کے ساتھ فاتحہ کا مسنون اور آسان طریقہ سیکھ جائیں گے۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اپنے محرومین کے لیے مغفرت مانگنا اور نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچانے کی نیت کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے اور یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فاتحہ کا طریقہ اس طرح جانیں گے کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کرنے والے اعمال کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فاتحہ کا طریقہ کیا ہے اور ہم اپنے محرومین کے لیے ایصال ثواب کس طرح کریں۔ تو سب سے پہلے وضو کیجیے، پاک اور صاف جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ جائیے اور اپنے دل سے ایک نیت کر لیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور اذکار اور دعا میں کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے محروم والدین، رشتہ داروں، استادات، بزرگان دین اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت کی تلاوت کیجیے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اگر ممکن ہو تو سورہ یاسین یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیجیے۔ مثلاً الف لام میم پہلا رکوع یاد رکھیے، جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، جو ذکر کیا، جو درود شریف پڑھا، اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب ہمارے محروم والدین، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ داروں، استادات، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کو قبول فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے عزیزو، محرم الحرام ہمیں صرف فاتحہ کا نہیں بلکہ قربانی، صبر، استقامت اور حق پر ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنی اہل و عیال یعنی بیوی، بچے، اپنی رفاق ساتھیوں کی قربانی دے کر یہ پیغام دیا اور سبق دیا کہ ایک مسلمان حق کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ تپتا ہوا میدان کربلا، شدید گرمی، پانی کی قلت، چاروں طرف آزمائش اور مشکلات، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لرز نہ ہوا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ عزت مال اور دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، کامیابی کا تخت و تاج میں نہیں بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ واقعی ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے
قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، سچ بولیے، والدین کی خدمت کیجیے، ظلم سے بچیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کا حقیقی تقاضا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تو سوچئے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، ایک دن انہی گھروں میں ہماری یادیں رہ جائیں گی۔ آج جن لوگوں کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، ایک دن وہی لوگ ہماری قبر پر آ کر دعا کریں گے۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت سب کے لیے یقینی ہے تو ہمیں اپنے محرومین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے والدین کو یاد کیجیے، اپنے دادا دادی کو یاد کیجیے، اپنا نانا نانی کو یاد کیجیے، ان تمام لوگوں کو یاد کیجیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے دین کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں پیش کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے پہ مشکل آئیں تو صبر کرنا چاہیے، آزمائش آئے تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا کا پورا واقعہ صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کا سبق ہے۔ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نماز کے پابند ہیں، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہم سچ بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محرومین کو فائدہ پہنچے تو چند کام ضرور کیجیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے محرومین کو پہنچا دے۔ صدقہ و خیرات کیجیے، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں، کسی یتیم کی مدد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ثواب محرومین کو پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا۔ قرآن مجید کی یہ دعا کثرت سے پڑھا کیجیے، یعنی اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ایمان افروز معلوماتی اور دل کو نرم کرنے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے تو ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ لیں، یا اللہ ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، تاکہ پڑھنے والے بھی آمین کہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے محرومین والدین، عزیز و کرام اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرتبہ ضرور دعا کیجیے۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے دور فرما، ان کی درجات بلند فرما، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے والا بنا، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان، عافیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رات، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اور تمام نیک بندوں سے ہماری محبت کو قبول فرما لے، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ السلام علیکم، رکھیں اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔